معاملہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی فوج کو آنا پڑا ہے. معاملہ یہ ہے کہ مشرف دور سے لے کر کے آج تک سیولین نے وہ کام ہی نہیں کیا جو اس کے لیے کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کشمیر میں، جب تک افغانستان میں نے گلوبل ویلیج کیوں کہا، جب تک کشمیر میں، جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا، اس خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. نہ بھارت تسلی سے سو سکتا ہے، نہ ہم سکون سے جاگ سکتے ہیں، نہ افغانستان میں سکھ کا سانس ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں. جب یہ سارا کچھ، عراق میں بھی خرابیاں اسی طرح رہیں گی جس کی حکومت ریپبلکن آ گئی یا امریکہ کے، ان کا بویا ہوا بیج ہے وہ. جب آپ تھریٹ رکھیں گے سعودیہ کے خلاف ان لوگوں کو جو یمن میں ہیں یا اڑوس پڑوس میں کہیں میں ہیں، جنہیں آپ ہواری کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ان پہ آپ دستے شفقت رکھیں گے. جب آپ العلانیہ عرفانہ یہ کہیں گے، آپ کو پتہ ہے جارج ڈبلیو بش نے کہا تھا اپنے حکومت میں آتے ہی کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور بالخصوص اسرائیل کے ساتھ. توجہ کیجئے گا میری اس بات. جارج ڈبلیو بش کی بات کر رہا ہوں جو آج کے ٹرمپ سے پہلے انہی کی پارٹی کے ریپبلکن کے تھے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل میں اسرائیل کے ساتھ رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ظلم و ستم کے ساتھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں میں ایک کہتا ہوں وہی بات سید یوسف رضا گیلانی والے ڈپلومیٹک ہوتے ہیں، ڈپلومیٹس ہوتے ہیں نا یہ، اور ڈپلومیٹک باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے سیاستدان بھی. صحیح. اب ہم سب نے، ہم مجبور ہیں. دیکھیں یہ زمینی حقیقت ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے امریکہ کا، دا موسٹ پاورفل پرسن آن دا ارتھ، یا آپ دیکھیں گلوبل ولیج کا وہ صدر ہوتا ہے. ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے. اس نے کہا کہ آئی لو انڈیا، کاش وہ کہتا آئی لو پاکستان ٹو. اس نے نہیں کہا. اس نے کہہ دیا کہ اگر کوئی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، بھئی what sort of threat، ہم کیا ہیں بھئی، ہم تمہارے ملک کی، دنیا کے امن کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ کہتا ہے انڈیا روک سکتا ہے بھارت کو. اچھا بھی انڈیا نے ہمیں، بھارت یا انڈیا پاکستان کو روک سکتا ہے. اچھا بھئی ہماری امن پسندی کوئی روکتے ہونا. پھر جب ہماری امن پسندی آپ کو نظر نہیں آتی ٹرمپ صاحب، یا ہماری امن پسندی آپ کو نظر نہیں آتی پیارے امریکہ یا ریپبلکن، ہماری امن پسندی میری پیاری یو این او آپ کو نظر نہیں آتی، تو پھر کیا نظر آتا؟ پھر آپ خود چاہتے ہیں کہ دنیا میں انتشار ہو، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی بات ہو. اب وہ کبھی جو ناکام ہوا ہے جس میں برطانیہ، یہ امریکہ. ایک بات میں کہہ دوں، یہ لوگ بھول رہے ہیں، جو چنگاری ہے وہ سلگ چکی ہے کیلیفورنیا میں، ٹھیک ہے، which is the big one state of America. ٹھیک ہے. وہ آزادی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ جو ہیں وہ ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم لبرل ہیں. تو پھر یو ایس ایس آر کی تاریخ کو یو ایس اے کو یاد کرنا ہوگا، جو یہ جس نے آتے ہی یہ کہہ دیا. دیکھیں پتہ نہیں ٹرمپ کی بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی، 4,000 مقدمات میں 4,000 مقدمات میں ٹرمپ فریق ہے. بالکل ٹھیک ہے. کئی سال اس نے ٹیکس نہیں دیا. کس لیے؟ سفید فام خواتین اور سفید فام لوگوں نے انہیں ووٹ دیا. کس لیے؟ یہ کینڈیڈیٹ ایک فینومینے کے خلاف مقابلہ ہوا. میں پھر اس الیکشن کی جو سائیڈ افیکٹ ہے، میں آپ دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں وہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس نے 2015 سے اس کی سائٹ پہ موجود تھا کہ صاف بات تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھا. وہ نہیں چاہتا تھا وہ پن پہ گرو کرے امریکہ میں. جس دن الیکشن تھا اس دن اس نے ڈیلیٹ کیا. یہ ٹرمپ تھا. میں کہتا ہوں ٹرمپ کا کردار کچھ بھی ہو، لیکن ٹرمپ اس فینومینے کے طور پہ آیا ہے. اس نے وہ بزنس کلاس کو اپنے ساتھ لگایا، وہ کالج کلاس اس کے ساتھ نکلی نہیں ہے. تو اس کو بھی یہ پیغام، میرا خیال ہے وہ ابھی تو 2-2.5 ماہ حلف نہیں اٹھائے گا، لیکن الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے، اسے اس دھماکے کی گونج اس کے کانوں میں چلی گئی ہوگی، اور اسے اس دنیا کے لیے، پہلے تو اس کے پاس نالج ہی کم ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو اسے اس دنیا کے لیے سوچنا ہوگا کہ جس دنیا پہ وہ حکمرانی کا خواہاں ہے،
صحیح. وہ امن ہوگا تو دنیا ہوگی, امن ہوگا تو اس کی کامیابی ہوگی. باتیں کرتے ہیں نا, بات یہ ہے کہ باتیں کرتے ہیں, اور جب یہ امن پتہ کب چاہیے ہوتا ہے, جب اپنے اوپر بناتی ہے تب چاہیے ہوتا ہے. جب تک دوسرا مر رہا ہے تب تک امن نہیں چاہیے ہے. دوسرے کی لاش نہیں ہے, دوسرے کا خون نہیں ہے. ایک بات, اب یہ دھماکہ ہوا نا, اس کے بارے میں پتہ ہے بات یہ کی جا رہی ہے کہ سی پیک کو خراب کرنے کے لیے یہ سازش ہے, کوئٹہ کے حالات. اب یہ سی پیک ہمارے خون سے بنے گا. سی پیک عوام کیا ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ عوام کے خون سے بن رہا ہے سی پیک. میرا چھوٹا سا کوشچن ایک آپ سے بھی ہے, اپنے پیارے حکمرانوں اور ناظرین سے بھی ہے. اگر سی پیک نہ بن رہا ہوتا, ٹھیک ہے, سی پیک آپ کی آٹمی طاقت سے بڑی چیز تو نہیں ہے نا, میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. راہداریاں اکٹھی کرنا, ٹول ٹیکس اکٹھا کرنا اور بات ہے, صحیح ہے, لیکن یاد رکھیں میں نہیں مانتا کہ سی پیک نہ ہوتا, اگر تو یہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے خلاف انہوں نے بہانے تراشنے ہیں. یہی تو میرا سوال ہے نا نعیم صاحب, کب تک انہی بہانوں پہ جئیں گے ہم, بلکہ کب تک انہی بہانوں سے مارے جائیں گے. بہانے سے مارا جا رہا ہے, کب تک مارا جائے گا. ایک تڑپ کی بات کر لوں, کون سا ایسا پروگرام ہے, میرے پچھلے پروگرام سارے آپ بات دیکھ لیجئے گا, پروڈیوسر صاحب کو کہیے وہ دیکھ لیں. ایک ہی بات کرتا ہوں, خدا کا واسطہ ہے وزیر خارجہ بنا لیں, وزیر اعظم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اچھا, ایک ڈاکٹر میں اور ایک پیرامیڈکس میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وزیر خارجہ بننے سے حالات آپ مشیر کو بہتر بھیجیں ہوں گے, گے. وہ طارق فاطمی کی شکل میں جائے یا کسی اور کی شکل میں جائے, اس کا پورٹ فولیو اتنا کتنی دفعہ کم. ٹھیک ہے, وزیر خارجہ کے بننے سے حالات بہتر ہوں گے. آپ